ہمارے سیٹلائٹس انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے درجنوں اسپیکٹرل بینڈز کو معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زراعت میں یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ فصلیں صحت مند ہیں، کیڑوں یا بیماریوں سے متاثر ہیں یا کھاد کی کمی ہے۔ یہ سب کچھ سیٹلائٹس خلا سے دیکھ سکتے ہیں۔ چینی کمپنیاں پاکستانی کمپنیوں کی چین آمد اور تعاون کو ہمیشہ خوش دلی سے سراہتی ہیں۔ میں پاکستان سے ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک پروجیکشن کا ایونٹ بھی ہے، بٹ اس ایونٹ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہائی اینڈ فیشن پروڈکٹس ہیں اس کے لیے ایک مارکیٹ بھی کریٹ کیا جائے، اور چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ یہ ہمارے دو مقاصد ہیں اس میں۔ ناظرین، آج کے پاک چائنا ایکسپریس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ورچوئل اینکر سون احمد خان۔ 2025 کی عالمی انٹرنیٹ کانفرنس ایک کھلا، تعاونی، محفوظ اور سب کے لیے مفید ڈیجیٹل مستقبل تعمیر کرنا کے عنوان کے تحت ووجن میں اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ زندگی کے دھارے کو کس طرح بدلے گی؟ آئیے ہماری رپورٹ دیکھیے۔ 6 سے 9 نومبر 2025 کو ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس ووچن سمٹ جے چیانگ کے علاقے ووچن میں منعقد ہوا، جس نے انٹرنیٹ کے شعبے میں عالمی توجہ حاصل کی۔ اس سمٹ کا مقصد ایک ایسا ڈیجیٹل مستقبل تشکیل دینا تھا جو کھلا ہو، باہمی تعاون پر مبنی ہو، محفوظ ہو اور سب کو ساتھ لے کر چلے، تاکہ سائبر اسپیس میں مشترکہ مستقبل کی کمیونٹی وجود میں آئے۔ یہ سمٹ گزشتہ 10 برس کی کامیابیوں کا خلاصہ پیش کرنے کا تاریخی کردار ادا کرتا ہے اور مستقبل کی ترقی کی سمت تلاش کرنے کی ذمہ داری بھی نبھاتا ہے۔ نمائش ہال میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ ایک روبوٹک کومنٹیٹر کار ہے، جو مہمانوں کی رہنمائی کئی زبانوں میں کر سکتی ہے۔ It has also become a global stage as the host of the World Internet Conference, attracting people from all over the world, so it combines both historical charm and modern influence. اس سال سائبر اسپیس میں مشترکہ مستقبل کی کمیونٹی کے نظریے کو پیش کیے ہوئے 10 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو انٹرنیٹ نے ہماری روزمرہ زندگی اور عام لوگوں کے حالات کو کیسے بدلا ہے؟ سمٹ میں کئی اداروں نے اپنے مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ My name is Svetlana. I'm representing. میرا نام لانا ہے، میں یہاں ایک سولر سسٹم کمپنی کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ یہ واقعی ایک جدید چیز ہے جو ہماری زندگی میں استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ کانفرنس انوویشنز یعنی اختراعات کے بارے میں ہے۔ یہ صرف انٹرنیٹ تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہے کہ کس طرح زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں سولر سسٹم واقعی وہ چیز ہے جو زندگی کو آسان بنا سکتی ہے۔ ہمارا روبوٹ غیر معمولی ذہانت اور اعلیٰ جذباتی سمجھ بوجھ رکھتا ہے۔ یہ مختلف حالات میں بالکل جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ دوسرا، یہ انسانی جذبات کو پہچان سکتا ہے، اس لیے یہ بتا سکتا ہے کہ ہم خوش ہیں یا نہیں۔ اس کو کئی شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جن میں بینک، پاور گریڈز اور کمرشل ریٹیل شامل ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ روبوٹ صرف خدمات فراہم نہیں کریں گے بلکہ انسان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی قائم کریں گے۔ ٹیکنالوجی کو ہر کسی کے لیے قابل رسائی اور انسان دوست ہونا چاہیے۔ کانفرنس میں زمبابوے کی کمپنی واضی سانا نے ڈیمو دیا کہ بلاک چین کس طرح زرعی مصنوعات کی تجارت میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کسان براہ راست عالمی خریداروں سے جڑتے ہیں اور یہ عمل براہ راست اور شفاف طریقے سے انجام پاتا ہے۔ میرا نام تھولانی دوبویا ہے، میں زمبابوے سے ہوں۔ میں اس کے شریک بانیوں میں سے ایک ہوں۔ یہ ایک سپلائی چین سافٹ ویئر ہے جو شفافیت کے لیے بلاک چین استعمال کرتا ہے۔ ہم اس کا استعمال افریقہ کے کسانوں کو چین میں خریداروں سے جوڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بہت سادہ ہے۔ وہ مصنوعات بیچنے کے لیے مڈل مین یا کمیشن ایجنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم مڈل مین کے کردار کو ختم کر دیتے ہیں، جس سے ان کی مصنوعات کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے خریدار کے لیے بھی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ یوں خریدار خوش، کسان خوش اور سب خوش ہوتے ہیں۔
عام ای کامرس پلیٹ فارمز کے مقابلے میں واضح سانہ بلاک چین کی شفافیت اور مستقل ریکارڈ رکھنے کی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ پوری سپلائی چین کا ریکارڈ محفوظ کرتا ہے، جس میں کٹائی، نقل و حمل، پروسیسنگ اور ڈسٹریبیوشن شامل ہیں۔ یہ ریکارڈ تبدیل نہیں کیے جا سکتے اور بآسانی قابل تصدیق ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے پلیٹ فارم کا استعمال کریں تو آپ کی کافی کی فروخت کی قیمت کم از کم 150% بڑھ جائے گی۔ اگر آپ ایک $100 میں فروخت کر رہے ہیں تو ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم آپ کو مکمل یقین دلاتے ہیں کہ یہ $50 بڑھ جائے گی، یعنی اب یہ $150 ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ چونکہ آپ کاشتکاری کا عمل ریکارڈ کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہم آپ کو قرض دے سکتے ہیں تاکہ آپ کاشتکاری کا عمل مکمل کر سکیں اور آپ فصل کی کٹائی کے بعد ادائیگی کر سکتے ہیں۔ تیسرا، آپ یہ ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کافی کہاں جا رہی ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی کافی چین پہنچی، یہاں پروسیس ہوئی اور تقریباً ہر کوئی آپ کی کافی سے خوش ہے۔ دیہی علاقوں میں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، جہاں ڈیجیٹل لٹریسی یعنی آن لائن سمجھ بوجھ کم ہے اور سمارٹ فون کا استعمال بھی زیادہ عام نہیں، واضح سانہ نے مقامی کوآپریٹو ایجنٹ رکھے ہیں جو کسانوں کی فصل کا اندراج اور ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح وہ کسان بھی شامل ہو سکتے ہیں جن کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے۔ So we have an agents. ہر علاقے کے لیے ہمارا ایک ایجنٹ ہوتا ہے جو تمام کسانوں کی مدد کرے گا اگر انہیں ضرورت ہو۔ مثال کے طور پر یہ ایجنسی مقامی کسانوں کے ساتھ ملاقات کرے گی تاکہ انہیں دکھا سکے کہ سافٹ ویئر کیسے ڈاؤن لوڈ اور استعمال کیا جائے۔ اگر کسان خود یہ نہیں کر سکتا تو ایجنٹ کو فارم پر جانا پڑے گا اور کاشتکاری کے عمل کو ریکارڈ کرنا پڑے گا۔ ہم غیر تکنیکی افراد کو بھی شامل کر رہے ہیں تاکہ ان پڑھ لوگ بھی ہمارے سافٹ ویئر کو استعمال کر سکیں۔ آئیے خلائی شعبے کی طرف چلتے ہیں۔ ہانگچو کی کمپنی سٹار وی این ایرو اسپیس نے اے آئی سے چلنے والے سیٹلائٹس پیش کیے۔ یہ سیٹلائٹس ان ممالک کے لیے تیار کیے گئے ہیں جہاں ایرو اسپیس یا اے آئی کی مقامی صلاحیت محدود ہے، اور یہ پریکٹیکل ڈیٹا کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے سیٹلائٹس کے استعمال کے کئی شعبے ہیں۔ انہیں صنعت، زراعت، اربن مینجمنٹ اور ماحولیاتی نگرانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 2024 میں کمپنی نے اپنا پہلا سمارٹ کمپیوٹنگ سیٹلائٹ عمان کو فراہم کیا۔ یہ سیٹلائٹ اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس اور مدار میں رہتے ہوئے ہائپر اسپیکٹرل ڈیٹا کو براہ راست پروسیس کرتا ہے۔ ہمارے سیٹلائٹس انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے درجنوں اسپیکٹرل بینڈز کو معلوم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زراعت میں یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ فصلیں صحت مند ہیں، کیڑوں یا بیماریوں سے متاثر ہیں یا کھاد کی کمی ہے۔ یہ سب کچھ سیٹلائٹس خلا سے دیکھ سکتے ہیں۔ روایتی ایروسپیس ٹیکنالوجی کے مقابلے میں اے آئی کے ساتھ مل کر کام کرنے والے یہ سیٹلائٹس زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف ایروسپیس تک محدود نہیں ہیں۔ ہم اپنے سیٹلائٹس میں جدید ترین اے آئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی نمایاں خوبی اے آئی کمپیوٹنگ کی صلاحیت ہے۔ یہ مدار میں ڈیٹا کا تجزیہ اور پروسیسنگ کر سکتے ہیں، اور پروسیسنگ کے بعد حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر اگلی پیداوار کے فیصلوں کے لیے واضح طور پر رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ انرجی سے ایروسپیس تک اور زراعت سے سروسز کے شعبے تک ورلڈ انٹرنیٹ کانفرنس 2025 لائٹ آف انٹرنیٹ ایکسپو ایک ہی پیغام دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا مقصد صرف ترقی نہیں ہونا چاہیے بلکہ رسائی اور انسان دوستی بھی ضروری ہے۔ انٹرنیٹ آج ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے، یہ مستقبل میں عالمی تبدیلی کی بنیاد بنے گا۔ حال ہی میں یانگلنگ ایگریکلچر ہائی ٹیک فیئر میں پاکستانی زرعی ماہرین نے حاضر ہو کر چینی جدید زرعی ایجادات کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے موزوں کن انقلابی ٹیکنالوجیز کو دریافت کیا۔ آئیے مل کر جانتے ہیں۔ Hi everybody, my name is Abdul Ghaffar Sheikh. ہیلو، میرا نام عبد الغفار ہے، میں پاکستان سے ہوں، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، میں چین میں 10 سال گزار چکا ہوں۔ میں یانگلنگ ہائی ٹیک فیئر میں آ کر بہت خوش ہوں۔ پاکستان کی 60% سے زائد آبادی کا انحصار زراعت پر ہے۔ میں ہر سال یہاں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال نئی ٹیکنالوجیز متعارف کرائی جاتی ہیں، خاص طور پر نئی ہائی ٹیک ورائٹیز اور انفراسٹرکچر جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم ہے۔
चीनी कंपनियां पाकिस्तानी कंपनियों की चीन आमद और ताउन को हमेशा खुशदिली से सराहती हैं। असल में मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर सकूं, खास तौर पर ज़राअत के शोबे में, चूंकि मेरी तालीम भी ज़राअत के शोबे में है और पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इसलिए हमें अपनी मट्टी, ज्यादा पैदावारी बीजों की इकसाम और जदीद ज़रई टेक्नोलॉजीज, खास तौर पर ड्रोन सिस्टम और दीगर तरीकों पर मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। You see here, they can save more than 60% water. आप देख रहे हैं, इससे 60% से ज्यादा पानी बचाया जा सकता है। अगर हम ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इस्तेमाल करें तो हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पानी जाया करते हैं। ये ज्यादा महंगी भी नहीं है, बल्कि बहुत सस्ती है। बस इसके इस्तेमाल पर तवज्जो देने की जरूरत है। ये पाइप है, ये पानी का बहाव है। दरख्त को जितने पानी की जरूरत हो हम उतना ही पानी देते हैं, फिर इसे बंद कर देते हैं। और ये देखें, ये वाली चीज बहुत अहम है, इससे कई पौधे कवर हो जाते हैं, खास तौर पर रेतले इलाकों में, क्योंकि रेतली जमीन को ज्यादा पानी चाहिए होता है। हम इसे इस्तेमाल करते हैं। देखें कितना अच्छा है, ये एक जगह में कितने पौधों को कवर करता है। हमारी इस पर तवज्जो नहीं है, जबकि हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। खास तौर पर हुकूमत को इस तरह के मंसूबे बनाने चाहिए ताकि पाकिस्तान के किसानों को सहूलत मिले। ये बहुत अहम है। 我是来自巴基斯坦。 मैं पाकिस्तान से हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है? 多款的移动水肥绿化设备。 हमारे पास पानी और खाद के लिए मुख्तलिफ मोबाइल ग्रीनिंग आलात मौजूद हैं। मोबाइल इरीगेशन यानी आबपाशी और खाद वाली मशीन हमारी बुनियादी मसनूआत में से एक है। ये खेतों के स्मार्ट इंतज़ाम पर तवज्जो देती है और दुरुस्त आबपाशी और खाद डालने के ज़रिए पैदावार की कारकर्दगी बेहतर बनाती है। ये पानी बचाने वाली ज़राअत और प्रिसीजन एग्रीकल्चर यानी जदीद और दुरुस्त तरीक़ों पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ देने में ख़ास किरदार अदा करती है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत स्मार्ट कंट्रोल है। IoT टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये रिमोट मॉनिटरिंग और ख़ुदकार तरीके से एडजस्टमेंट करता है और मुख्तलिफ़ फसलों की पानी और खाद की ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। दूसरी खुसूसियत इसकी नकलो हरकत है। ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। खेतों और बागात जैसे मुख्तलिफ इलाकों के लिए मौजू है और मजदूरी के अखराजात कम करता है। ये बहुत बड़ा नहीं है और मुस्तकिल तौर पर नस्ब करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तीसरी खुसूसियत ये है कि ये माहौल के लिए बेहतर और ज़्यादा मौसर है। दुरुस्त खाद डालने से कीमियाई खाद का ज़िया कम होता है और माहौल आलूदा नहीं होता। इससे पैदावार और मयार दोनों बेहतर होते हैं। क्या ये मशीन छोटे बड़े दोनों तरह के अनासर को प्रोसेस कर सकती है? 这款设备呢，它是一个 जी हाँ, ये मुमकिन है। चीन में इस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल बड़े अनासिर का होता है। माइक्रो अनासिर के लिए हम मशीनरी के इस्तेमाल के दौरान नामियाती खाद शामिल करने की तजवीज़ देते हैं ताकि मिट्टी में दरमियाने और छोटे अनासिर की कमी पूरी हो सके। इस वक्त पाकिस्तानी किसान खाद डालने के पुराने तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मुकाबले में इस मशीन के क्या फायदे हैं? इस मशीन की टेक्नोलॉजी पुराने तरीके के मुकाबले में ज़्यादा दुरुस्त अंदाज में काम करती है। खाद का फ़ायदा और पानी की बचत दोनों हाथ से करने वाले तरीके से कहीं बेहतर हैं। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि खाद कैसे डाली जाती है और इसे कैसे चलाया जाता है? ऊपर 100 लीटर का मिक्सिंग बैरल होता है जिसमें खाद रखी जाती है। चीन में ज़्यादातर खाद ठोस होती है, इसलिए पहले इसे घोलना पड़ता है। घुलने के बाद नीचे खाद डालने वाला बैरल होता है। खाद कितनी डालनी है ये वाल्व के खुलने बंद होने और फ्लो मीटर को देखकर तय किया जाता है। फी कनाल खाद की मिकदार फ्लो मीटर के हिसाब से बदलती है और वाल्व से इसे कंट्रोल किया जाता है। ये अंदर लगा हुआ खाद डालने वाला बैरल है। एक बैरूनी बैरल भी लगाया जा सकता है। अगर किसान को लगे कि अंदर वाला बैरल छोटा है और बार बार भरना मुश्किल है तो फिर वो साइज़ में कुछ बड़ा बैरल लगा सकते हैं। खाद को मिलाकर इस जगह से अंदर डाल सकते हैं, फिर फ्लो मीटर को देखकर
वॉल्व को एडजस्ट कर सकते हैं। First of all, we are collaborating with China. हम सबसे पहले चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और शिनख्वा वगैरह के साथ काम कर रहे हैं और तकनीकी मदद हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा हम स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, बीज की बेहतरी और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों की कई चीनी कंपनियां हमारे साथ ताउन कर रही हैं और हम चीनी ताउन से ज़रूरी शोबे को मजबूत बना रहे हैं। चीन में स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरक्की में ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। चीन इस वक्त दुनिया में ज़रूरी ड्रोन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाला मुल्क है। ड्रोन इंडस्ट्री में 98% परवाजें ज़रूरी ड्रोन्स की होती हैं। हाथ से काम के मुकाबले में एयर प्लांट प्रोटेक्शन के मुश्तरका निज़ाम की कारकर्दगी 10 से 20% बेहतर हुई है और कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल 20 से 30% कम हुआ है। ड्रोन्स और मुतलका आलात के इस्तेमाल ने एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन, बीज बोने और इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग को ज्यादा स्मार्ट और दुरुस्त बनाया है, जिससे कारकर्दगी और दुरुस्ती में वाज़े इजाफा हुआ है। We have got a very strong collaborative हमारी मुलाकात बीज और बागात के शोबे में भी हो रही है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ज़रूरी शोबा बड़ी सलाहियत का हामिल है। सरमायाकारी के मौके भी मौजूद हैं और बहुत सी मसनूआत बरामद भी की जा सकती हैं। ये मसनूआत चीन के साथ साथ दीगर SCO ममालिक को भी बरामद की जा सकती हैं। इससे दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी फायदे पर मबनी ताउन मजबूत होगा। Our project, the Smart Farm project, ये मंसूबा पाक चीन दोस्ती की एक नुमाया कामयाबी है। खास तौर पर ज़राअत के मैदान में सिर्फ 1 साल में इसने तेजी से तरक्की की है और इसके मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। कई चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियां और तालीमी इदारे इसमें शरीक हुए हैं और इस ताउन से दोनों ममालिक के ताल्लुकात ज़रूरी शोबे में मजीद मजबूत हो रहे हैं। हाल ही में पहला चीन पाकिस्तान फैशन शो चीन के शहर बीजिंग में मुनक्किद हुआ। अर्जेंटीना, जॉर्डन, बहरीन, मालदीव्स और श्रीलंका समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों, चीन और पाकिस्तान के फैशन के अहलकारों, सनती नुमाइंदों और मीडिया के अरकान समेत 300 से ज़ायद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने इस रंगीन तकरीब में शिरकत की, जो दोस्ती और तर्ज के हसीन इम्तिजाज का मंजर पेश कर रही थी। हमारी रिपोर्ट देखिए मज़ीद जानने के लिए। Have you ever seen a fashion show happen on the China's Great Wall? क्या आपने कभी दीवारे चीन पर फैशन शो देखा है? आज आपको कुछ नया और दिलचस्प दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं लुलु हूँ। So let's go and see. हेलो, मैं मलिक हूँ। ये एक बहुत बड़ा फैशन शो है। मैंने सुना है कि ये शानदार तकरीब पाकिस्तानी सिफारत खाने और चंद चीनी शराकतदारों ने मुनक्किद की है। Different partners. Yes, Chinese International Cultural Exchange Center. उन्होंने कुछ पाकिस्तानी डिजाइनर्स को मदऊ किया है। मैं बहुत पुरजोश हूँ कि पाकिस्तानी सकाफत के रंग ग्रेट वॉल पर दिखाई देंगे। मेरे ख्याल में ये वाकई बहुत अहम मौका है। Models are from China. The area. जी हाँ, आइए देखते हैं और जानते हैं कि दो कौमें एक रनवे पर क्या पेश कर रही हैं। हमने इसे इस मकसद के साथ पेश किया कि एक रनवे पर दोनों मुल्कों को जोड़ा जाए। मॉडल्स चीनी हैं, लेकिन मलबूसात और डिज़ाइनर्स पाकिस्तानी हैं। एक चीनी डिज़ाइनर भी शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि फैशन हमारे दोनों मुल्कों के लोगों को मज़ीद करीब लाएगा और दोस्ती के नए रिश्ते मजबूत होंगे। बीजिंग के खूबसूरत बादालिंग ग्रेट वॉल पर चीन पाकिस्तान का पहला फैशन शो सिल्क रोड स्प्लेंडर 2 कंट्रीज 1 शो निहायत शान और शौकत से मुनक्किद हुआ। ये तकरीब चीन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से मुनक्किद की गई। फैशन प्लस ग्रेट वॉल का तस्वुर दोनों ममालिक की सकाफती कुर्बत बढ़ाने के लिए पेश किया गया। पाकिस्तानी डिजाइनर्स ने चीनी मार्केट के लिए तैयार किए गए खुसूसी मलबूसात पेश किए। आइए चीनी फैशन के अंदाज और पाकिस्तानी डिजाइन के रंग एक साथ देखते हैं। मेरे ख्याल में ग्रेट वॉल दुनिया के बेहतरीन अजायबात में से एक है जो बहुत अच्छी हालत में महफूज है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी शाहराह रेशम की फ़ज़ा को फिर से ताज़ा करें और इसके लिए ग्रेट वॉल से बेहतर जगह कोई नहीं। दीवारे चीन ने चीन और पाकिस्तान की वो दोस्ती देखी है जो कई ज़मानों पर मुहित है। 1965 में दोनों मुल्कों ने ग्रेट वॉल डिप्लोमेसी का आगाज किया, जिसने बाहमी दोस्ती की मजबूत बुनियाद रखी। 1980 की दहाई में पाकिस्तान ने दीवारे चीन की बहाली में फाल किरदार अदा किया। मौजूदा फैशन शो इस देरीना दोस्ती का तसलसल है और चीन पाकिस्तान की हर मौसम की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाता है।
سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم جو پچھلے کچھ مہینوں سے اس پہ کام کر رہے تھے. ہمارا پاکستان ایمبیسی کا یہ انیشیٹو ہے. کلچرل سین پہ پاکستان اور چین کے درمیان بہت ساری چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں, ابھی ماضی قریب میں بھی ہوئی ہیں, اور ہم نے فار ایگزامپل جب سے میری تعیناتی ہوئی ہے تو ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں, جس میں اس سال اگست میں ہم نے مینگو فیسٹیول کیا بیجنگ میں, پچھلے سال ہم نے چنگدو میں پاکستان فوڈ فیسٹیول کیا, اب ہم یہ پاکستان فیشن شو کر رہے ہیں, اور اس میں ابھی اس کا ایک لیگ ہم نے شنگھائی میں کی ہے اور ایک بیجنگ میں کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو صرف ایک دفعہ کا ایونٹ نہ کریں, ان کو ہر سال اپنی ایفرٹ کر کے اور ان چیزوں کو سالانہ بنیادوں پہ ان کو آرگنائز کریں. مجھے پاکستان اور چین کے تعلقات کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ پوری دنیا انہیں جانتی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایسے پروگرامز کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں, خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے, مستقبل کے امکانات پر بات ہوتی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان نئے رابطے بنتے ہیں. فیشن شو میں پاکستانی ٹرک آرٹ سے متاثر اعلیٰ معیار کے خصوصی اور مہنگے ملبوسات سے لے کر قدیم پودوں کے رنگوں سے تیار کردہ پائیدار فیشن مصنوعات رکھی گئی تھی. اس کے علاوہ ضائع شدہ اشیاء سے بنی ماحول دوست مصنوعات سے لے کر خواتین کی طاقت کو ظاہر کرنے والے جدید ڈیزائن تک ہر چیز شامل تھی. چین پاکستان فیشن شو نے ثقافتی ورثے کو کچھ اس طرح نئی تخلیقی سوچ کے ساتھ جوڑا کہ جسے دیکھ کر شو میں موجود مہمانوں نے بہت سراہا. یہ چین میں میرا پہلا تجربہ ہے. یہ حیرت انگیز جگہ ہے, بہترین لوگ ہیں اور خوبصورت ثقافت ہے. ہر ملک کی اپنی ثقافت اور اپنی روایات ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں فیشن ایک عالمی زبان ہے. یہ ایک نیا انداز ہے, نئے کپڑے ہیں اور نئی طرز ہے. اس طرح کے مزید شوز کے بعد چینی خواتین دیکھیں گی کہ یہ ڈیزائن پہننے کے لیے بہت اچھے ہیں اور وہ روزمرہ زندگی میں بھی باوقار رہ سکتی ہیں اور اپنا خوبصورت انداز برقرار رکھ سکتی ہیں. مجھے پاکستان کے ڈورز یعنی دروازے خاص طور پر پسند ہیں کیونکہ ان پر روایتی نقش و نگار دکھائی دیتے ہیں. یہ ثقافت کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ مقامی ڈیزائن میں پاکستانی روایت اور چینی عناصر کا امتزاج دکھائی دے تاکہ چینی صارفین کو زیادہ آپشنز مل سکیں. در حقیقت پاکستان ایک ٹیکسٹائل ملک ہے. آج کی عالمی دنیا میں فیشن اور ثقافت کا ملاپ ہو رہا ہے. یہ قریبی تعاون کے لیے اچھا ثابت ہوگا. پاکستان جنوبی ایشیا میں ملبوسات کی تیاری اور برآمد کرنے والا ایک بڑا ملک ہے. اس کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا حصہ 50% سے زیادہ ہے. یہ فیشن شو ثقافتی تبادلے کے ساتھ ساتھ چین کی بڑی مارکیٹ میں پاکستان کی صلاحیت دکھانے کا موقع بھی ہے. یہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکسٹائل اور گارمنٹس کے شعبے میں رابطے بڑھائے گا اور باہمی تجارت میں مزید بہتری آئے گی. اس ایونٹ کے ذریعے اس کو سالانہ بنیادوں پہ چلانے کی کوشش کریں گے, اور یہ ایک پروجیکشن کا ایونٹ بھی ہے, بٹ اس ایونٹ کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہائی اینڈ فیشن پروڈکٹس ہیں اس کے لیے ایک مارکیٹ بھی کریٹ کیا جائے, اور چین ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. یہ ہمارے دو مقاصد ہیں اس میں. تو the setting of بادلنگ, یہ صرف ایک بڑی مارکیٹ ہی نہیں ہے بلکہ یہ بہت مؤثر اور متحرک مارکیٹ بھی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کو ایک جگہ لائیں تاکہ وہ اپنے لیے کاروباری مواقع پیدا کریں اور اعلیٰ معیار کے ٹیکسٹائل, فیبرکس اور ملبوسات میں باہمی فائدے کے ساتھ کاروبار شروع کریں. چین ایک بین الاقوامی مرکز ہے, اس لیے یہاں ایسے شوز سے پاکستان کو زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا موقع ملتا ہے جو اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں. آپ یہاں ایک خاص کسٹمر بیس تیار کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں تعاون مزید بڑھے گا. حکومتوں کا تعاون پہلے ہی اعلیٰ سطح پر ہے. فیشن انڈسٹری بھی ترقی کے مرحلے میں ہے اور آنے والے سالوں میں یہ مزید ترقی کرے گی. پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا شکریہ. ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.